بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ میں ہوں توصیف سید، اور 24 جولائی کی شام 7:30 بجے ہیں کینیڈا میں، اور پاکستان میں صبح کے 4:30 بج رہے ہیں۔ اور آج کی جو اہم اور تازہ ترین خبریں ہیں علاقے کی، خطے کی، امریکہ اور ایران جنگ کی، پاکستان میں شدت پسندوں کے حوالے سے جو کارروائیاں جاری ہیں، اور پاکستان کی کچھ اہم خبریں وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے صدور نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں کہا کہ بیجنگ میں ہماری حالیہ ملاقات کے دوران صدر شی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران کو ہتھیار نہیں دیں گے اور نہ ہی فروخت کریں گے، اور اس میں چینی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ولادیمیر پوتن نے بھی ان سے ایسا ہی وعدہ کیا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں یوکرین کو ہتھیار نہیں بیچ رہا بلکہ نیٹو ممالک کو فروخت کر رہا ہوں۔ وہ ان ہتھیاروں کی پوری قیمت ادا کرتے ہیں اور مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ وہ ان ہتھیاروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ جن دو بڑے ممالک کا لوگ اکثر ایران کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں شامل ہیں۔ اگر وہ شامل ہوتے تو یقینی طور پر یہ ان کے مفاد میں نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ نے مشرق وسطی کی جنگ میں شامل ممالک سے کہا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے تقریباً 6,000 ملاحوں کے انخلاء اور واپسی کے لیے تعاون کریں۔ یہ ملاح آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ تقریباً 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس علاقے میں جہاں پہ یہ جنگ جاری ہے اس کے نزدیک ابنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد کئی ہزار ہے، اور یہ لوگ خاصی پریشانی کا شکار ہیں۔ تو اقوام متحدہ کے جو ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے ان ہزاروں ملاحوں کی صورتحال پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا، جو ان کے مطابق اس آبی گزرگاہ میں انسانی حقوق کے لحاظ سے ایک شدید بحران کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی شروع ہونے سے پہلے اقوام متحدہ کی بحری ایجنسی نے اعلان کیا تھا کہ ابنائے ہرمز میں سینکڑوں جہازوں پر سوار کم از کم 6,000 ملاح پھنسے ہوئے ہیں، اور جنگ بندی کے باوجود انہیں ابھی تک علاقے سے نکالے اور وہاں سے جانے کا موقع نہیں مل سکا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کا کہنا ہے کہ اس نے بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کو تباہ کر دیا ہے، اور ایک بیان میں کہا گیا کہ فورسز نے آپریشن نصر 2 کی 27ویں لہر میں امریکی کمپنی ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کے خلاف اپنے سابقہ آپریشن کو مکمل کرتے ہوئے مرکز کی بقیہ عمارت کو نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا۔ بحرینی حکام نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، اور IRGC نے پہلے 21 جولائی کو کہا تھا کہ اس نے بحرین میں امریکی کمپنی ایمیزون کے مرکزی ڈیٹا انفراسٹرکچر کو کئی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے صوبے گیلان کے گورنر کے سیاسی نائب علی باقری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے زیبا کنار میں پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس حملے میں ہیڈ کوارٹر کے بعض آلات اور ساز و سامان کو نقصان پہنچا ہے۔ علی باقری کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی فوج نے آپریشن تھنڈر کے 24ویں مرحلے کے تحت جمعے کی صبح بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے خود کش ڈرونز کے ذریعے بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ اڈے پر امریکی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اور ایرانی فوج کے مطابق ان حملوں میں ایندھن کے ذخائر، فوجی ساز و سامان کے گودام ذخیرہ کرنے کی شیڈز اور امریکی فوجیوں کی رہائشی تنصیبات کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ڈرونز کے ذریعے اردن کے الازرق اڈے پر امریکی فوج کے زیر استعمال طیاروں کے ہینگرز، طیاروں کی دیکھ بھال کے مراکز اور فوجیوں کی رہائش کے لیے استعمال ہونے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ آج یعنی جمعے کے روز امریکی فوج کی جانب سے ایران کے مختلف حصوں پر مسلسل 13ویں رات حملوں کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جمعے کی صبح امریکی فوج کی مرکزی کمانڈ سینٹکام کی جانب سے امریکی فضائی حملوں کے اختتام کے اعلان کے کچھ دیر بعد جنوبی ایرانی شہر اہواز کے حکام نے بتایا کہ ان حملوں میں 4 افراد ہلاک جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
دوسری جانب ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق بندر عباس شہر پر امریکی میزائل حملوں کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ ہرمزگان کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ کے مطابق یہ دونوں افراد 30 اللہ اکبر نامی علاقے میں ہونے والے حملوں کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل ایران کی وزارت صحت کے اطلاعاتی مرکز کے سربراہ حسین کرمان نے جمعرات کو بتایا تھا کہ امریکی فضائی حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے اب تک 55 افراد ہلاک اور 629 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ سینٹ کام کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں ایرانی فوج کے کمانڈ مراکز، ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، مواصلاتی نیٹ ورکس، ساحلی نگرانی کی تنصیبات اور ایرانی بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق ان حملوں کا مقصد ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ایران سے لاحق خطرے کو مزید کم کرنا ہے۔ سینٹ کام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاسداران انقلاب کی حالیہ کارروائیوں کے باوجود ابنائے ہرمز جہاز رانی کے لیے کھلی ہوئی ہے اور امریکی فوج کی معاونت کے ساتھ تجارتی جہاز بدستور ابنائے ہرمز سے آزادانہ طور پر گزر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں میں ایرانی فوج کے کمانڈ مراکز، ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، مواصلاتی نیٹ ورک، ساحلی نگرانی کی تنصیبات اور ایرانی بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق ان حملوں کا مقصد ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ایران سے لاحق خطرے کو مزید کم کرنا ہے۔ سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ پاسداران انقلاب کی حالیہ کارروائیوں کے باوجود ابنائے ہرمز جہاز رانی کے لیے کھلی ہوئی ہے اور امریکی فوج کی معاونت کے ساتھ تجارتی جہاز بدستور ابنائے ہرمز سے آزادانہ طور پر گزر رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق پینٹاگون عہدیدار مارک کینشن نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں بڑے پیمانے پر اسلحہ استعمال کیے جانے کے باعث امریکہ کو دیگر محاذوں پر سیکورٹی خدشات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب یہ پینٹاگون کے ایک بہت بڑے عہدیدار ہیں اور یہ ان کے جو خدشات ہیں اس میں بڑا وزن ہے اور یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑے خدشے کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف 7 اہم اقسام کے ہتھیاروں میں سے 1/3 سے نصف تک استعمال کر لیے ہیں، جو مغربی بحر الکاہل خصوصاً تائیوان جیسے ممکنہ تنازعات میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا امریکی اسلحہ ذخائر کو ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس لانے میں 2 سے 5 سال لگ سکتے ہیں، جس سے اس عرصے کے دوران امریکہ کو دیگر ممکنہ تنازعات کی صورت میں ایک کمزوری کی گھڑی کا سامنا رہے گا۔ انہوں نے کہا ایران جنگ پر امریکہ اب تک 37.5 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، جبکہ امریکی وزیر دفاع نے اس ہفتے ایران جنگ اور مجموعی فوجی تیاریوں کے لیے مزید 70 ارب ڈالر کی اضافی فنڈنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید جنگی حکمت عملی میں مہنگے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ سستے ڈرونز کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دونوں اقسام کے ہتھیار ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے جو ڈرون ہتھیار ہیں اس میں سمندری ڈرونز بھی شامل ہیں جو دھماکہ خیز مواد سے لیس ریموٹ کنٹرول کشتیاں ہیں اور اطلاعات کے مطابق ایران میں ساحلی اہداف پر حملوں کے لیے استعمال کی جا چکی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بتائیں کہ وزیر اعظم نے پاکستان کی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی اور انہیں کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ برس 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے اس کی جگہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ متعارف کرایا گیا تھا۔ اب آپ کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ اس عہدے کا بنیادی جو تعلق ہے پاکستان کے جوہری اور تصویراتی اثاثوں کی نگرانی اور کمان سے ہے، اور وہ جنرل عامر رضا جو ہیں وہ ایک اس کے بااختیار سربراہ بھی ہوں گے اور جو پاکستان کے جوہری اثاثے ہیں ان کی دیکھ بھال کے بھی ذمہ دار ہوں گے اور فوج کو جدید جنگی تقاضوں سے آہنگ کرنے کی ظاہر ہے ان کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ اس کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اس سے پہلے یہ جو ذمہ داری ہوتی تھی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہوگا جنرل شاہد شمشاد مرزا
کی رخصتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ عہدہ ختم کر دیا گیا تھا، اور یہ عہدہ جو ہے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا جنرل کے رینک کے مساوی ہے، اور اس کی ابتدائی مدت جو ہے بتایا گیا کہ 3 سال ہے، اور اس کی تقرری اگرچہ وزیر اعظم کرتے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں کی سفارش ضروری ہوتی ہے، اور قانون کے مطابق اس عہدے پر تقرری پاکستان کے فوج کے حاضر سروس جو ہیں جنرل میں سے کی جاتی ہے، اور قانون کے تحت کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی ملازمت جو ہے اور اختیارات کا تعین بھی وزیر اعظم کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور کمانڈر جو نیشنل اسٹریٹجک کی تقرری یا دوبارہ تقرری یا مدت ملازمت میں اگر ایکسٹینشن ہو یا تقرری کرنے والی اتھارٹی کے ثوابدیدی اختیار کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا سکتا، تو یہ ایک بہت اہم ترین عہدہ ہے، اور ان کو ترقی دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جنرل عامر رضا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی او ٹی ایس کے ہی پاس آؤٹ ہیں، جو منگلہ میں ہے، آفیسر ٹریننگ اسکول، اور جنرل عامر سے پہلے جو چیف آف پاکستان کے آرمی اسٹاف اور اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی وہیں سے کورس کیا تھا، اور غالباً یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ او ٹی ایس 17 میں فیلڈ مارشل جو ہیں سید عاصم منیر انہوں نے شرکت کی تھی، اور مجھے یوں یاد ہے کہ میں نے خود بھی اس میں شرکت کی تھی، اور میں نے انٹر سروس سلیکشن بورڈ کا ایگزام بھی دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد غالباً یہ 85 یا 86 میں او ٹی ایس کی ٹریننگ کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا، اور پھر صرف کاکول ایبٹ آباد جو اکیڈمی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، وہاں سے جو ہمارے آفیسر پاس آؤٹ ہوتے ہیں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے، پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے میجر اور پھر جنرل تک کے رینک تک جاتے ہیں، اور ہمارے کئی دوست جنہوں نے میرے ساتھ ایگزام دیا تھا، بہت سارے دوست جو ہیں وہ آرمی میں خدمات بھی انجام دے چکے ہیں بڑے اچھے عہدوں پہ، اور اب کئی دوستوں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی ہے، اور پاکستان آرمی اس وقت جو ہے بڑی بھرپور طریقے سے جو شدت پسند ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، لیکن آپ کو یہ آج ہم بتاتے چلیں کہ یہ ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک علاقہ ہے ٹانک، وہاں پہ آج جو شدت پسند ہیں انہوں نے ایک ٹرک جو ہے بارود سے بھرا ہوا وہ ایک آرمی کی چیک پوسٹ تھی اس سے انہوں نے ٹکرایا، اس کے بعد وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو فوجی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانی افواج بلوچستان میں بھی اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، لیکن مشکلات اس وجہ سے ہیں، جو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ ان لوگوں کو اسلحہ اور جو خودکش بمبار ہیں وہ افغانستان سے دیے جاتے ہیں، اور ان کا جو ہیڈ آفس کہہ لیں نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان ہے، وہاں سے چلتے ہیں اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے مختلف جگہوں میں پہنچتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں جس سے پاکستان میں معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، اور پاکستانی فوج نے بے شمار قربانیاں دے کر بہت زیادہ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہماری فوج نے، ہمارے سویلین نے، خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے سے جو فوجیوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر پولیس والوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اب آج جو ایک دن پہلے کی خبر تھی کہ بلوچستان میں ایک سیشن جج کو بھی ہلاک کیا گیا ہے،
اور جو شدت پسندوں نے بارود سے بھری گاڑی فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ چیک پوسٹ سے ٹکرائی ہے آج 24 جولائی کو، ضلع ٹانک میں کہا جاتا ہے۔ تو ماچھی کھیل یہ ایک علاقہ ہے، اس میں پاکستانی فوج کے شعبہ جو تعلقات عامہ ISPR اس نے بتایا کہ جی جمعرات کی شب حملہ آوروں نے ابتدائی طور پر چیک پوسٹ کی سیکورٹی بریچ کرنے کی کوشش کی، لیکن سیکورٹی فورسز کی جانب سے حملے کو ناکام بنایا گیا اور فرار ہونے والے شدت پسندوں کا تعاقب کر کے انہیں نشانہ بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں 12 شدت پسند بھی مارے گئے۔ اور حملہ آوروں نے اپنی ناکامی اور بوکھلاہٹ میں جو ہے بارودی مواد سے بھری ایک گاڑی کو چیک پوسٹ کے حفاظتی احاطے کی دیوار سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 12 فوجی اہلکاروں سمیت چیک پوسٹ پر موجود 15 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ کلیئرنس آپریشن اس علاقے میں ظاہر ہے جاری ہے، اور شدت پسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، لیکن یہ آئے روز کی جو ان کی کارروائیاں ہیں اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادت، اور پولیس والوں کی جو ہے 2 پولیس والے بھی اس میں، کانسٹیبل ایک بلال خان اور ایک کانسٹیبل طلع محمد، اور ایک محکمہ جنگلات کے فارسٹ گارڈ بتایا جاتا ہے، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ اور ہمیں بہت دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ شہادتیں پاکستان کی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی وجہ وہی میں نے آپ کو بتائی کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے جو فوجی جوان ہیں، ہمارے جو فوج کے افسران ہیں، وہ بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کا ایک نیٹ ورک ختم کیے بغیر ہمارے ادارے جو ہیں ظاہر ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ باقی اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک خبر اور بتا دیں کہ سب سے اہم خبر آخر میں ہم آپ کو بتائیں کہ لندن کے ایک مشہور امپیریل کالج ہے، اس نے ایک تحقیق کی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق کہا گیا ہے کہ جی گزشتہ ایک دہائی میں 20 سے 29 سال کی خواتین میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے کیسز میں تقریباً 70% اضافہ ہوا ہے۔ اسی عمر کے مردوں میں اضافے کی شرح 42% ہے، اور جریدے کی ایک رپورٹ کے مطابق 30 سال سے کم عمر خواتین کی کمر کا سائز دیگر تمام عمر کے گروپ سے زیادہ پھیلا ہے، جبکہ ان کا اوسط جو موٹاپے کی خطرناک ترین سطح ہے اس پر پہنچ چکا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ جی جہاں 60 سے 79 سال کے افراد میں ذیابیطس کی شرح میں کچھ کمی دیکھنے میں آئی، وہیں 20 سے 39 سال کی عمر کے افراد میں یہ شرح تیزی سے اوپر گئی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ خواتین کے ڈاکٹروں سے زیادہ رابطے میں رہنے کی وجہ سے ان کی بیماری کی تشخیص جلد ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہتی ہیں، اور زندگی کے دوران انہیں رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے۔ یہ ٹائپ 2 ذیابیطس کچھ جارحانہ نوعیت کی ہوتی ہے، اگر اس پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو یہ کم عمری میں ہی دل کی بیماریوں، خدا نخواستہ فالج اور بینائی کے خاتمے اور اعضاء کاٹنے جیسے مہلک نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ایسی خواتین جو ان کو اگر ابتدائی طور پر یہ ڈاکٹر نے بتایا تو انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ادویات ضرور استعمال کریں، اور اس مسئلے کا مکمل حل تو ابھی تک نہیں ہے، لیکن ادویات کا استعمال کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں واک اور خوراک کی تبدیلی اور جسمانی سرگرمیاں، اس سے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہیں پہ توصیف سید کو دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی آپ ہمارا دیکھتے رہیں، اور ہمیں سجیشن بھی دیں اگر کوئی اہم ٹاپک یا کوئی اہم نیوز یا کوئی اہم اسکینڈل یا کوئی ایسی بات جو جس پہ ہم ولاگ بنا سکیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کو ولاگ کے ذریعے مکمل معلومات فراہم کرنے کے اپنے طور پر بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔